الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تیری توقیر کریں اور تیری تعظیم کریں، یہ ہے اللہ کا فرمان رسول عربی۔ میں نہ چھوڑوں گا کبھی محشر میں، گر ملے آپ کا دامان رسول عربی۔ شام میں روضہ اقدس کے زمیں پر لوٹوں، یہ میرے دل کا ہے ارمان رسول عربی۔ ساتھ لے جائیے حسرت کو جو ہو وقت اخیر، اتنا فرمائیے احسان رسول عربی۔ یہ کیا ہے صاحب؟ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، بالخصوص محترم المقام صاحب صد افتخار حضرت مولانا شفیع محمد خان صاحب کامل جامع نظامیہ مدظلہ عالی، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور دو عالم شفیع الامم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ ذرا بلند آواز سے درود پاک پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح آج بھی جلسہ فیضان بحر العلوم شمس المفسرین استاذ العلماء مخزن علم لدنی حضور محمد عبد القدیر صدیقی حضرت قدس الروح العزیز کی بارگاہ میں خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے جلسہ فیضان بحر العلوم منعقد کیا گیا ہے۔ 17 شوال المکرم کو صدیق گلشن میں حضرت بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی علیہ رحمت الرضوان کا عرس مبارک بڑے تسک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ آپ 17 شوال المکرم کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ صدیق گلشن میں عرس کی بہاریں چل رہی ہیں۔ آج بھی قل کی بداوے کی محفل ہے۔ چونکہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت بارگاہ بحر العلوم میں اپنے نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت برسا برس سے جاری رکھی ہوئی ہے، تو آج بھی فیضان بحر العلوم کا یہ جلسہ یہاں پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں منعقد ہے۔ چند باتیں
اختصار کے ساتھ حضور بحر العلوم علامہ محمد عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت الرضوان کے متعلق عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حیدرآباد دکن میں انہیں ساری دنیا میں حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ علمی روحانی حیثیت سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں، اور آپ کے مریدین اور متوسلین کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ ساری دنیا میں آپ کے مریدین پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم جیسے کم بساط لوگ حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کا کیا تذکرہ کر سکتے ہیں کہ جبکہ بڑے بڑے جب ان کے سامنے بیٹھتے تھے تو اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتے تھے۔ حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ خلیفہ اول یار غار رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 28ویں پشت میں آپ کا نسبی سلسلہ ملتا ہے، اور اس طرح آپ کی والدہ گرامی سے آپ کو 22ویں واسطے سے حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ پدری ملتا ہے۔ تو اس طرح آپ کے دادا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو نانا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا علمی مقام اتنا بلند اور بالا ہے۔ چونکہ وقت نہیں ہے، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے دانشوروں اور بڑے بڑے اساتذہ فن نے آپ کو بحر العلوم کے لقب سے یاد کیا ہے، اور آپ ہر فن مولا تھے، چاہے وہ علم ہو، فنون ہو، یا فنون لطیفہ ہو، یا عقلی اور نقلی علوم ہو، تمام میں آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی، اور آپ جس فن میں گفتگو فرماتے تھے اس کے استاذ نظر آتے تھے۔ اس لیے آپ ہی کے دور میں لوگ بڑی عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ آپ جامعہ عثمانیہ یعنی عثمانیہ یونیورسٹی کے پہلے صدر شعبہ دینیات ہیں، اور آپ جامعہ نظامیہ کے اعزازی ناظم بھی رہ چکے ہیں، اور جب مدرسہ نظامیہ تھا، مدرسہ نظامیہ کو یونیورسٹی کا درجہ دلانے میں حضرت بحر العلوم کا کافی حصہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ جب جامعہ نظامیہ بن گیا، یونیورسٹی بن گئی نظامیہ کی، اس میں آپ اعزازی رکن بھی رہ چکے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے فیوز علمی مریدوں کے ذریعے، شاگردوں کے ذریعے، اور آپ کے خلفاء کے ذریعے ساری دنیا میں ابھی بھی پھیل رہے ہیں۔ آپ کا اہم ترین کارنامہ جس پر آپ بڑی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، آپ کو تو زمانہ شمس المفسرین کہتا ہے، یعنی مفسرین کی سورج، لیکن آپ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میں خادم القرآن ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے تفسیر کروا کر مجھے اپنے کلام کا خدمت گزار بنایا، اور میں اللہ کے کلام کی تفسیر کرنے کے وہ اللہ نے اہلیت عطا فرمائی، تو آپ بڑے خوش ہوتے تھے اپنے آپ کو خادم القرآن کہنا۔ آج لوگ تو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم کو یہ بولو، ہم کو وہ بولو، لیکن آپ جو ہے، حالانکہ لوگ آپ کو شمس المفسرین بولتے تھے، لیکن آپ اپنے آپ کو خادم القرآن کہتے تھے۔ آپ میں بڑی عجز و انکساری تھی۔ وہ خود آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ طلباء کے ساتھ آپ کا ایسا عمل ہوتا کہ طلباء کو روب سے، دبدبے سے، مار پیٹ سے نہیں پڑھاتے تھے، بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ طلباء کو پڑھاتے تھے آپ، اور
یہاں تک کہ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب جنہوں نے انگریزی میں قرآن کی تفسیر بیان کی ہے وہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں. انگریزی زبان میں انہوں نے ڈاکٹر عبداللطیف صاحب نے تفسیر لکھی ہے تو حضرت ہی کے فیض کرم کا نتیجہ ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے علمی شخصیتوں کو دیکھا اور مجھے اللہ نے ایسے موقع دیے کہ بڑے بڑے دانشوروں کی صحبت میں رہا، بڑے بڑے ماہرین کو میں نے گفتگو کی، لیکن جب حضرت بحر العلوم کے سامنے کوئی بیٹھتا چاہے وہ کیسا بھی ہو حضرت اس کو اس انداز میں سمجھاتے کہ وہ مطمئن ہو جاتا، چاہے وہ توہم پرست بھی ہوتا تو اس کو بھی حضرت صحیح راستے پہ لا دیتے، تو چاہے وہ کسی سے متاثر ہو. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بحر العلوم اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. تو ایسے بڑے بڑی شخصیتیں ہیں حضرت کے شاگرد ہیں، اب ہم کیا بیان کریں گے. اور اس لیے اس زمانے میں جتنے بھی لوگ، اس زمانے میں ہر شخص اپنے اندر ایک اکمل و کامل تھا. اس زمانے میں کہ آپ لوگ واقف نہیں ہیں، اس دور میں بہت بڑے بڑے لوگ آج جن کی کتابیں ہیں اور جن کا نام لیا جاتا ہے، آپ جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی میں جائیے، اس دور کے کتنے بڑے بڑے لوگ، یہاں تک کہ باہر سے نواب عثمان علی خان بادشاہ نے بڑے بڑے علماء کو بلایا تھا. اب میں نام نہیں لیتا بہت سارے علماء کے نام. تو ایسے بڑے بڑے علماء جید ہندوستان کے چوٹی کے علماء عثمانیہ یونیورسٹی میں تھے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم بحر العلوم کے سامنے بیٹھتے تو ہمارا علم تازہ ہو جاتا تھا اور ہم کو معلوم ہوتا تھا کہ علم کس کو کہتے ہیں. یہ چونکہ اب آپ یہ ساری باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے حضرت شیخ الاسلام حضرت سید محمد پاشا حسینی صاحب قبلہ قاضی چمن میں جن کی مزار ہے، حضرت کے شاگرد بھی ہیں، حضرت کے بھائی بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ جب بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے لوگ جس کی توتی بولتی تھی علم و معرفت میں، وہ بھی جب جو ہے حضرت کے سامنے بیٹھتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ معمولی طالب علم بیٹھا ہوا ہے. یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تو میں دیکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اس لیے تو جب حضرت نقیب الاشراف شہزادے غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پیر نجم الدین گیلانی رحمت اللہ علیہ، نام تو سنے ہوں گے آپ، پیر نجم الدین گیلانی، ان کے صاحبزادے آتے ہیں پیر سلمان گیلانی جو حضور غوث پاک کے اولاد میں ہیں. وہ لوگ جو ہے ایک زمانے میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ کے نقیب الاشراف تھے. تو بہت بڑی ہستی پیر نجم الدین گیلانی رحمت اللہ علیہ کی ہے. تو وہ جب یہاں تشریف لائے، حضرت سے ملاقات کیے، تو میں اپنے الفاظ نہیں، پیر نجم الدین گیلانی کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ بحر العلوم کا اندازہ کیجئے کہ ہم حیدرآبادیوں کو ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسے شہر میں پیدا کیا جہاں بحر العلوم جیسی شخصیت جلوہ فرما ہے. تو حضرت پیر نجم الدین گیلانی جب حضرت کے پاس آئے تو حضرت نے ان کا بڑا ادب کیا. حالانکہ حضرت اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، ضعیف العمر ہی تھی، آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی، 90 سال سے زیادہ تجاوز کر چکے تھے. اس وقت سالگرہ کے موقع پہ آئے تھے، میں بھی دیکھا ہوں. حضرت پاشا حسینی صاحب قبلہ کے ساتھ آئے تھے موٹر میں، اور میں پاشا حسینی صاحب انہوں جاتے ہوئے حضرت کے کمرے میں، یہ میری نگاہوں نے یہ بھی دیکھا ہے. اور میں نے حضرت کے ساتھ سالگرہ مناتے ہیں پیر نجم الدین گیلانی کو بھی دیکھا ہے، اور وہاں قوالی سنی ہے. عزیز احمد خان وارسی نے جو قوالی گائی، حضرت کو مبارکباد پیش کی. یہ پورے منظر میرے سامنے ہے، مجھے دکھائی دے رہا ہے. اب آپ تو دیکھیں نہیں، وہ پورا منظر ہے. تو پیر نجم الدین گیلانی رحمت اللہ علیہ جب حضرت سے ملاقات کرے، حضرت ان کی کافی عزت کیے. تو آپ نے فرمایا، پیر نجم الدین گیلانی نے فرمایا کہ آپ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، الفاظ دیتے ہیں، اور آپ کا نقصان قوم کا نقصان ہے.
اور فرمایا آپ کو اسلام میں مرکزیت حاصل ہے. اور یہ لفظ سنیے کہ یہ فرمایا آپ میرے جد کے مقام پر بیٹھے ہوئے. کون جد؟ غوث اعظم. فرمایا کہ آپ میرے جد کے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے اپنے نواسوں میں شریک کر لیجئے. یہ کون بول رہا ہے؟ غوث پاک کی اولاد کہہ رہی ہے، نقیب الاشراف، غوث اعظم کے خاندان، جن سے کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. آج تو لوگ جو ہے نا اب بولتے تو ہے نہیں ہے بول کے ڈاؤٹ رہتا، لیکن یہ ایک ایسا پیور خون بول رہا ہے غوث اعظم کا کہ حضرت بحرالعلوم تو صدیق اکبر کی اولاد ہے. اور یہاں جھگڑا یہ کیا جاتا ہے میں سید تو سید نہیں، میں ایسا میں فلاں، تم کون، ہم گھر والے تم در والے، یہ جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اگر ایسے الفاظ آپ کے کانوں میں آئے تو سمجھ لینا کہ ان کے پاس روحانیت پتہ نہیں. جن کا نے روحانیت ہوتی ہے، جو سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہے سب کچھ، ویسی ذات والا صفات حضرت پیر نجم الدین صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے جد کے مقام پر ہے. نہ گھر والا نہ در والا، کوئی بحث ہی نہیں رکھے ہوں. دیکھیے آپ، اس کو اعلیٰ درجی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں روحانیت، اس کو کہتے ہیں. سمجھو بھائی، ہم آپ کو جو بات بتاتے ہیں نا، یہ ایسی ہے کھنا کھن بات ہے. دیکھیے پیر نجم الدین قبلہ رحمت اللہ علیہ چاہے تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں زمانہ ان کے قدموں پہ گرتا تھا. میں خود اپنی نظروں سے دیکھا ہوں، پاشا حسین صاحب قبلہ ان کی چپلا اٹھاتے تھے. اتنی بڑی شخصیت پاشا حسین صاحب قبلہ کی. ہاں، ان کے پیر پڑتے تھے، حضور 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 بول کے. پیر نجم انہوں روکتے تھے، ہاں 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 ہاں، نہیں سیدی، نہیں سیدی، سیدی کے سوا ہٹتے نہیں تھے پاشا حسین صاحب قبلہ. پیر نجم الدین صاحب کو دیکھیں تو ویسی شخصیت حضور بحرالعلوم سے کہہ رہی ہے آپ میرے جد کے مقام پر ہیں اور مجھے آپ اپنے نواسوں میں شریک کر لیجئے. تو اب بحرالعلوم کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتے. بحرالعلوم سرکار وہ ہمارے ماورائے عقل سے پری باتیں ہیں. یہ سب روحانیت اور فقیری کی باتیں ہیں. جو اس کا جاننے والا ہے وہی ایسے اولیاء اللہ کو سمجھ سکتا ہے. ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم خالی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے پہ کو دیکھنے میں توڑ رہے ہیں، ناپ رہے ہیں. بھائی اچھی صحبتوں میں بیٹھو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، تو یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں. اب میں یہ تو حضور ہمارے پیر نجم الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت جب دمشق گئے، جب حضرت مقامات مقدسہ کا سفر کر لیتے ہوئے آپ نے حج فرمایا سرکار بحرالعلوم، تو ایک ٹیم آپ کی خلفاء کی وغیرہ کی آپ کے ساتھ تھی. تو آپ کے خلیفہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم دمشق پہنچے تو